بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسین جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جے ٹی وی۔ آج کا موضوع ہے لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس دن کا آغاز کیسے ہوا اور اس دن کے حوالے سے دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 1 مئی 1 مئی کو لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ کل پوری دنیا میں 1 مئی ہے اور اس حوالے سے تقریبات ہوں گی جو کہ آج کل شاید کرونا کے حوالے سے کافی متاثر ہوں گی، اور لوگوں نے فلیکسز بینرز تو لگوا دی ہیں۔ اب لیبر ڈے کا دراصل مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مزدور ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے۔ اب اظہار یکجہتی کے لیے پوری دنیا میں اس دن کی مناسبت سے ایک چھٹی کا اعلان کیا گیا، جس میں ہم ان مزدوروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے مزدوروں کے حوالے سے تحریک چلائی۔ یہ 18ویں صدی 19ویں صدی میں غالباً تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے دیکھیں، پہلے دنیا میں ہوتا تھا کہ لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلام بنا کے رکھا جاتا تھا۔ جب غلام بنا کے رکھا جاتا تھا مزدوروں کو، تو ان کو نہ تو مزدوری دی جاتی تھی، نہ ہی ان کے کام کرنے کا وقت مقرر تھا۔ اس حوالے سے ایک مزدور تحریک چلی جس نے سب سے پہلے تو غلامی کو جو خرید و فروخت تھی اس کے خلاف کافی پرزور تحریک چلائی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ پھر صنعت کاروں کے خلاف ایک ایسی تحریک چلائی جس کو انہوں نے مجبور کر دیا صنعت کاروں کو، سرمایہ داروں کو، کہ وہ مزدوروں کے مخصوص اوقات فکس کر دیں تاکہ وہ اپنے وقت کے مطابق کام پہ آئیں، وقت کے مطابق چھٹی کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مزدور کے لیے اس کی مزدوری کو فکس کیا جائے، اس کے کام کے اس کو مناسب پیسے دیے جائیں۔ یہ ہے مزدور لیبر ڈے، یعنی کہ مزدوروں کے دن کے حوالے سے حقیقت پر مبنی بات کہ آپ مزدوروں کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے وہ کیے گئے کام جو انہوں نے دنیا کو بنانے میں جو انہوں نے اہم رول ادا کیا ان کو یاد کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، چھٹی والے دن لوگ گھروں میں دیکھیں، آج کل اگر ہم دیکھیں نا تو پوری دنیا ہی ڈسٹرب ہے، سارا نظام خراب ہے، لہٰذا اب تو وہ سنیریو نہیں ہے۔ پہلے ہوتا تھا مزدوروں کے دن پہ بڑی بڑی تقریبات ہوتی تھیں، جلسے جلوس ہوتے تھے، حکومتیں وعدے کرتی تھیں اور ان وعدوں کا پاس بھی کرتی تھیں۔ مزدوروں کی کالونیاں بنائی گئیں، مزدوروں کے بچوں کے لیے سکول، ہسپتال، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنائے گئے، سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ بنائے گئے جو مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ کام بڑا محدود ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ آپ پوری لوگوں کو ان کے حقوق دیتے نہیں ہیں، مزدوروں کے حقوق ملتے نہیں ہیں۔ گورنمنٹ نے غالباً 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ منیمم سیلری جو ہے وہ مخصوص کی ہے، لیکن بہت سے ادارے، بہت سی فیکٹریاں، کارخانے، یہاں تک کہ دفاتر بھی ایسے ہیں جو کم از کم 18-20 ہزار سیلری کو نہیں مل رہے، وہ شرائط پوری نہیں کر رہے، آج بھی 10-12 ہزار پہ انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت میں ایک لیبر ونگ ہوتا ہے۔ اس لیبر ونگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر مزدوروں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کرنا، حکومتی پالیسی بنانا اور اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کرنا۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ونگ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے مزدوروں کے لیے۔ مزدوروں کے لیے ایک کالونی بنانا، مزدوروں کے لیے گھر دینا، ان کے لیے بچوں کے سکول ہونا، ان کے لیے ہسپتال ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی پاکستان میں 80% مزدور تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ آپ چلے جائیں کسی بھی ایسے جگہ پہ جدھر بہت سے مزدور اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو حکومتوں کی طرف سے مراعات ملتی ہیں وہ ان تک پہنچتی نہیں ہیں۔ فیکٹریوں میں کچھ مزدور یونینز ہیں لیکن وہ بھی اتنا کام نہیں کرتی جتنا ان کو کام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں مزدور ڈے کی اصل روح کو سمجھنا ہوگا کہ دراصل یہ ہے کیا۔ جب تک آپ اس دن کو سمجھیں گے نہیں تب تک آپ کے لیے اس کی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مزدور، جس قوم کے مزدور خوشحال ہوں وہ قوم ترقی کرے گی۔
اب دیکھیں نا, بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں, بے شمار کام ہوتا ہے, کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, سڑکیں بنتی ہیں, پل بنتے ہیں, ادارے بنتے ہیں, تو یہ سارا کام مزدور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مزدوروں کی اپنی حالت بہت ہی قابل رحم ہوتی ہے. یہ دراصل مزدور کا ایک سمبل ہے. یہاں پہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو دیکھا جاتا ہے کہ جو زراعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہم مزدور کی کیٹیگری میں نہیں لے کے آتے, ان کو مزاری کہا جاتا ہے. ان کا ایک سسٹم ہو رہا ہے, وہ اس سینیریو میں آتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد ہے مزدور وہ جو کہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, صنعتوں میں اور سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں, جیسے ریلوے ورکشاپ ہے, اس طرح کی اور ورکشاپ بھی ہیں. وہاں پہ جو کام کرتے ہیں وہ کسی حد تک رجسٹرڈ ہیں, وہاں پہ ان کی یونین بنی ہے, یونین ان کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں. لیکن دیکھنے میں آیا کہ جو یونین لیڈر ہوتے ہیں وہ عموماً اپنے مفادات کی خاطر بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے سینکڑوں مزدوروں کے مفادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر ہم مزدوروں کی فلاح و بہبود کرنا چاہتے ہیں, مزدوروں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہوگا جو مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, مزدوروں کی سہولیات کا خیال رکھا جائے. یہ تب بھی ممکن ہے اگر حکومت وقت کوئی بھی ہو وہ اس میں سنجیدگی سے اس پہ غور کرے, ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو مزدوروں کا درد سمجھتے ہوں, مزدوروں کے معاملات کو سمجھتے ہوں. جب وہ آگے آئیں گے, پالیسی میکر ہوں, وہ لیڈر ہوں. جو پالیسی میکرز آتے ہیں نا کسی بھی ونگ میں, وہ جدت لے کے آتے ہیں, اور جدت ہمیشہ ترقی کا ایک نام ہے کہ جدت جس شعبے میں آتی ہے وہ شعبہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. مزدوروں کے لیے بہت سی عالمی تنظیمیں کام بھی کر رہی ہیں. مزدوروں کے نام پہ کروڑوں روپے کا فنڈ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے, لیکن مزدوروں پہ کچھ نہیں مزدوروں پہ خرچ کیا جا رہا. ذاتی مفاد اور اپنی ذات کے لیے سارا کچھ اکٹھا کیا جاتا ہے جس کا مزدور کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. پاکستان میں ایک ادارہ ہے سوشل سیکیورٹی میں وہ بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہسپتال خاص کر کے آتے ہیں, جو رجسٹرڈ مزدور ہیں ان کو علاج کی سہولیات دیتے ہیں. حکومتوں کے ساتھ ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, حکومت ان کو پیسے پے کرتی ہے اور پھر وہ مزدوروں کا, لیکن یہ بڑا محدود پیمانے میں, بڑی بیماریاں اس میں کور نہیں کرتے. وہ مزدوروں کو, جیسے کرونا آیا, کرونا میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے مزدوروں کی روزی ختم ہوگی, کام بند ہوگی, کنسٹرکشن کے کام بند ہوگے. ابھی وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ کنسٹرکشن کو شروع کریں گے, اور کنسٹرکشن جب شروع ہو جائے گی, کنسٹرکشن انڈسٹری, پہلے ایک دور تھا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر آپ کی ملک کی زراعت ترقی کرتی ہے, وہ ٹھیک چل رہی ہے, تو پورا ملک, اس کی اکانومی کام کرتی تھی. اب سینیریو چینج ہے, تقریباً حالات بالکل الٹ ہو گئے ہیں. اب اگر جس ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کام کر رہی ہوگی تو وہ ملک ترقی کرے گا. کنسٹرکشن کے بے شمار شعبے ہیں. آپ کی اکانومی موجودہ صورتحال میں صرف کنسٹرکشن پہ ہی بیس کرتی ہے. کنسٹرکشن میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, کنسٹرکشن سے ملک ترقی کرتا ہے, کنسٹرکشن میں ملک اسکول بنتے ہیں, ہاسپٹلز بنتے ہیں. تو کرونا کی آڑ میں مزدوروں کا استحصال کرنا انتہائی غلط بات ہے. صرف ایک دن منا لینے سے, جس طرح ہمیں عادت ہے مدر ڈے مناتے ہیں, فادر ڈے مناتے ہیں, کڈنی ڈے, لیور ڈے, ہارٹ ڈے, اسی طرح ایک لیبر ڈے بھی ہے. تو ایک دن اگر آپ مزدوروں کے لیے مختص کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزدوروں کے حقوق ادا ہو چکے ہیں. اس کے لیے ایک پلان کرنا پڑے گا, آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, ایک کوئی پالیسی ایسی لے کے آنی پڑے گی جس سے ملک کے مزدور خوشحال ہوں, ان کے بچے تعلیم حاصل کریں, ان کے گھر والوں کو سہولیات میسر ہوں. سستی چیزیں لے کے آئیں, ایک مخصوص پیکیج ہو جو صرف ان کے لیے مخصوص ہو. ٹھیک ہے, ان کے لیے ہر چیز مخصوص الگ الگ بنا دیں. ان کے لیے جیسے سیکورٹی ہاسپٹل بنائیں, لیکن وہ بہت کم ہیں, 1 یا 2 ہاسپٹل ہیں پورے لاہور میں.
تو پاکستان میں ان کی تعداد کافی کم ہے. جو لوگ جو NGOs مزدوروں کے نام پہ کام کر رہی ہیں ان کو چاہیے, ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. حکومت کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو پھر وہ جو فنڈ وہ کلیکٹ کرتی ہیں وہ مزدوروں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو سکتا ہے. اسی طرح عالمی سطح پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مزدوروں کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں مزدور کو ویلیو نہیں کیا جاتا. مزدور کی اجرت جو ہے وہ بہت کم ہے. معاشرے میں اس کو مقام کوئی حاصل نہیں ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے. اس کے بچے ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ ایک اچھوت طرح سے یہ مزدور طبقہ زندگی گزار رہا ہے. اور یہ اسپیشلی ترقی پذیر ممالک میں ایسا ہے, ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہے. ترقی یافتہ ممالک اپنے مزدوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو میں آخر میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہی گزارش کروں گا کہ مزدور ڈے ضرور منائیں, لیکن مزدور ڈے کا مطلب مقصد کیا ہے اس کو مد نظر رکھیں. کوشش کریں مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. اور وہ لوگ جو سیاسی طور پہ لیبر ونگ سے تعلق ہیں جن کا, ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس چیز پہ خصوصی طور پر توجہ دیں, پالیسیاں لے کے آئیں, حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ مزدور طبقے کے لیے پالیسیز بنائیں تاکہ ایک سٹیبلٹی آ سکے, ایک بیلنس بن سکے, لوگوں کے لیے سہولیات پیدا ہوں. جب بیلنس ہوگا تو ترقی کرے گا. مزدور جب احتجاج کرنے پہ آتا ہے, مزدور جب باغی ہوتا ہے تو پھر وہ پورے کا پورا ملک ملیا میٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے مزدوروں کو محدود رکھنا ہے کہ وہ اپنے کام تک محدود رہیں تو آپ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, میکسیمم سہولیات ان تک پہنچانی ہوں گی. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ضرور مزدوروں کا خیال رکھیں گے. کرونا کے حوالے سے آج کل راشن چل رہا ہے, جگہ جگہ پہ راشن کی تقسیم ہو رہی ہے, تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مزدور بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں. مستحق ہیں وہ ان تک راشن پہنچائیں, جہاں آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے کام کریں. ان کو مزدوری, ان کے لیے کام ڈھونڈ سکتے ہیں, نئے مواقع ڈھونڈ سکتے ہیں, ان کے لیے روزگار ڈھونڈ سکتے ہیں, وہ ڈھونڈیں. اور آخر میں پھر آپ سے ہے وہی کہ ہمارا چینل اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ مزدور ہمارے ملک کا ضرور خوشحال ہوگا. پاکستان پائندہ باد.